ہو جاتے ہیں کہ جتنے روزے رکھتے اتنے وسواس بڑھنا شروع ہو جاتے اور شہوت بڑھنا شروع ہو جاتی. حالانکہ حضور نے یہ علاج بتایا ہے کہ جب کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ روزے رکھے. تو اب لوگ کہتے ہیں میں نے تو ایک روزہ رکھ لی اور ایک ہی میں صحیح ہو گیا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ علاج کا مقصد یہ ہے کہ اس میں علاج پوشیدہ ہے، کثرت سے روزے رکھے جائیں. ایک روزے سے کام نہیں چلے گا. اور اس سے وہی جو دلیل لی جاتی ہے وہی سامنے آ گئی کہ پہلے گند نکلتا ہے، بیماری کے اندر پہلے گند نکلتا ہے اور وہ ابھرتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو گند نکل رہا ہے، حالانکہ وہ گند نکلنا صحت کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پھاوڑا ہو کسی کا اور اس کو چھیر دیا جائے تو اس میں سے گندا خون نکلتا ہے. تو لوگ اوہ یہ تو گندا خون ہے میرا سارا. آج کل یہ یاد رکھے وہ گند جب نکلے گا تو تبھی یہ صحیح ہوگا. تو اسی طرح جب انسان روزے یا کوئی دوا استعمال کرتا ہے تو دوا کی یہ تاثیر ہے کہ کبھی اس بیماری کو بڑھا بھی دیتا ہے. جیسے ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست لگے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. شہد پلایا، وہ پھر پھیلنا شروع بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ وہ بڑھ گیا. فرمایا اور پلاؤ. اور بعض اوقات ڈاکٹر یا حکیم اس بات پہ بھی پریشان ہو جاتے اس کا مرض بڑھ گیا، تو اس کا دوا نے اثر کر لیا ہے. یہ مرض بڑھنا بھی دوا کا اثر ہے اور یہ انشاءاللہ اس کو صحت پر لے کر آئے گا. یہ دوا مزید بڑھائی اس پر. پھر آئے گا یا رسول اللہ میرے بھائی کے دست اور فرمایا اور پلاؤ. جب تیسری مرتبہ آئے تو حضور نے غصے میں فرمایا کہ اللہ تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے مگر اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ایمان اگر ہمارا بن جائے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہماری زبان جھوٹی ہے، ہمارے اعمال میں کمیاں ہیں مگر اللہ کا کلام سچا ہے، سارے معاملے درست ہونا شروع ہو جائیں. کوئی کسی طبیب کے پاس جاتا ہے تو اس کی مہارت کو دیکھتا ہے. اگر ایک شخص بہت متقی پرہیزگار ہے اور طبیب نہیں ہے تو اس کا لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ متقی پرہیزگار ماہر طبیب بھی ہو تو پھر سونے پر سہاگا ہے. علاج معالجہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہارت کو مقدم رکھا ہے. علم ہو گیا، ہر چیز میں مہارت ہونی چاہیے. تو علاج جب رمضان میں تقوی کا مہینہ تو روزے میں فائدہ ہے، آپ کا علاج ہوگا. اب جب ہو نہیں رہا بڑھ رہا تو زیادہ رکھو. یہی ہے اسی طرح برائیوں سے روکنے کے لیے نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک روکتی ہے نماز برے کاموں سے، فحش. اب یہاں روکنا نماز سے تاثیر ثابت ہوگی. اب جو شخص نماز پڑھتا ہے لوگ اسی پر اعتراض کرتے یہ سود خور ہے، یہ فلانا ٹنگ ہے، یہ وہ ہے. حضور فرمائے، اللہ قرآن میں فرمایا کہ یہ روک دے گی. تو روکنے کا کیا مطلب ہے کہ دوا اس نے کھانا شروع کر دی، ایک دن رک جائے گا. ایک شخص صحابہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ حضرت مدنی رحمت اللہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے کہ صحابہ نے شکایت کی کہ یہ فلانا جو ہے یہ تو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے حضور، لیکن شریعت کے جتنے کام ہیں اس کے خلاف ورزی کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عن قریب اس کی نمازیں اس کو برائیوں سے روک دے گی. حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. آج ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایک بات کہتے ہیں اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں. حالانکہ نیت غیب ہے اور باتیں اسی پہ کرتے ہیں، دعوے وہی ہے، باتیں وہی ہے. ظن المؤمنین خیرہ کا تو بالکل فقدان ہی ہو گیا. بدگمان رہو. آج ایک آدمی کسی مومن سے خیر کا گمان کرے، اکثر بدگمان رہتے. تو عوام نہیں کی خواص کی بات کر رہا ہوں. بدگمانی تکبر کو پیدا کرتی ہے، یہ اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا سمجھتا ہے.
بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، اس کو اپنے پلے باندھو۔ ہر وقت ڈھونڈتا تھا میں اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ہر وقت نسبت کیا ہے؟ جتنا بڑھو گے اتنا جھکو گے، جتنا بڑھو گے اتنا جھکو گے، جتنا بڑھو گے اتنا جھکو گے، جتنا بڑھو گے اتنا جھکو گے۔ انسان پر جب کیفیت آتی ہے نماز کی، وہ کیسے دھاڑے مار مار کے روتا ہے، کیسے اس کا دل پھٹتا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ اسے اپنا قرب نصیب کرتا ہے تو رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ رونا بے بسی کی علامت ہے، بے بس ہو جانا۔ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو کہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے نا، کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے تو بے بس ہوتا ہے۔ تو اس آنسو نکلنا بے بسی کی علامت ہے، اور اللہ کے سامنے بے بس ہونا اللہ کو پسند ہے۔